بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو السلام علیکم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی نے مدینہ منورہ سے کیوں نکالا، اور جب عثمان غنی نے ان کو مدینہ بدر کیا تو کون سے صحابی ایسے تھے جنہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا؟ ابو ذر غفاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت لاڈلے اور چہیتے صحابی تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر فرمایا تھا کہ ابو ذر غفاری اللہ تعالیٰ کی نیلی چھتری یعنی آسمان کے نیچے ایک بہترین اور سچا شخص ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت میں ابو ذر غفاری میرا ایک واحد ایسا صحابی ہے جو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے، یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے رغبت کو ترک فرما دیا تھا اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، ایسے ہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زہد و تقوی اور پرہیزگاری میں ان کی مثل تھے۔ محترم دوستو، سیدنا ابو ذر غفاری کا مرتبہ اور ان کی فضیلت دیکھنا چاہتے ہیں تو ذرا نظر دوڑائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو ان کے اونٹ نے آگے چلنے سے انکار کر دیا اور وہ ایک جگہ پر جم کر بیٹھ گیا اور ساکت ہو گیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاکھ کوشش کی لیکن ان کا اونٹ وہاں سے اٹھ نہ سکا، تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان اسباب اپنے کاندھے پر رکھا اور پیدل ہی اس غزوے میں شرکت فرمانے کے لیے چل پڑے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظر تھے کہ باقی کوئی اور پہنچے نہ پہنچے، لیکن ابو ذر غفاری اس قافلے سے دور نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ جب قافلہ ایک جگہ پر رک گیا تو صحابہ کرام علیہ السلام نے دور سے کسی کو پیدل اپنے سر پر اپنا سامان اسباب رکھ کر چلتے ہوئے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے آنے والے تو ابو ذر غفاری ہو جا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آنے والا ابو ذر غفاری ہی ہو۔ اور جب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچان کر فرمایا، ابو ذر غفاری اکیلا ہی چلا آ رہا ہے اور یہ اکیلا ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور قیامت کے دن بھی اپنی قبر سے اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ سیف ابن عمر کی روایت ابن تبری میں ہے کہ شام میں معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے لیے ایک عالی شان قصر تعمیر کروایا جس میں ہر آسائش رکھی گئی اور اس کی تعمیر و تزئین میں خاص توجہ دی گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ زہد و تقوی اور پارسائی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کرتے تھے، ان سے رہا نہ گیا اور معاویہ ابن ابی سفیان اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف سا پیدا ہو گیا تھا۔ جب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ ابن ابی سفیان کو اور ان کے مشیروں اور وزیروں کی عیش و عشرت کو دیکھا تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کا نمونہ پیش کیا اور فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی آسائش نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے دن میں ایک وقت کا کھانا تناول فرمایا کرتے تھے اور وہ بھی سوکھی ہوئی روٹی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی مجھ سے ایک بار فرمایا تھا کہ اے ابو ذر غفاری، وہ احد کا پہاڑ دیکھ رہے ہو، اگر اس احد کے پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا آ جائے تو وہ بھی میں شام تک اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اور تم لوگ اس نبی کے امتی ہو کر عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہو، جبکہ تمہیں تو عام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ وقت تھے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ہم سے بدظن کرنا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے جواب میں پیغام بھجوایا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس مدینہ منورہ بھیج دو۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا گیا۔ چنانچہ آپ نے انہیں ملامت کی تو وہ ربضہ کی جانب نکل گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا ہے کہ انہوں نے حضرت زید بن وہب سے بیان کیا کہ میں مقام ربضہ سے گزر رہا تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیے۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کر آ گئے ہیں؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا تو معاویہ ابن ابی سفیان سے میرا ایک بات پر اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کس بات پر اختلاف ہوا، تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ تھا کہ جو لوگ سونا
اور چاندی اور مال اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ابو ذر غفاری کے منہ سے قرآن مجید کی یہ آیت سن کر معاویہ بن ابی سفیان آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے ابو ذر غفاری، یہ آیت ہمارے لیے نہیں بلکہ اہل کتاب کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ یہ آیت تو تمام بنی نوع انسانیت کے لیے ہے، جس میں تم اور میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ یہ بات بڑھتی بڑھتی مزید تلخ ہوتی گئی اور ان دونوں ہستیوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ تو معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان چھڑوانے کی ترکیب لڑانا شروع کر دی۔ چنانچہ انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں میری شکایت لکھ دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے لکھا کہ میں مدینہ منورہ چلا آؤں۔ چنانچہ میں مدینہ منورہ چلا آیا۔ جب وہاں پہنچا تو لوگوں کا میرے ساتھ ہجوم جمع ہونے لگا، جیسے انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو۔ پھر جب میں نے لوگوں کے اپنی طرف آنے کے متعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو یہاں کا قیام چھوڑ کر مدینہ منورہ سے نکل کر مدینہ کے قریب ہی کسی اور جگہ پر الگ قیام اختیار کر لو۔ یہی بات ہے جو مجھے یہاں یعنی ربضہ تک لے آئی ہے۔ اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر مقرر کر دیں گے تو میں اس کی اطاعت بھی کروں گا اور اس کی بات بھی سنوں گا۔ صحیح بخاری 1406۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ اس روایت سے تو یوں پتہ لگتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربضہ کی طرف جلا وطن نہیں کیا تھا، اور نہ ہی معاویہ ابن ابی سفیان نے انہیں شام سے بے عزت کر کے مدینہ منورہ بھجوایا تھا۔ ان کے متعلق اس طرح کی کہانیاں سفید جھوٹ اور کاذب اور متروک روایات ہیں، بلکہ شہرۂ آفاق محدث اور مورخ ابن سعد رحمۃ اللہ نے اس قصے کو جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب وہ ربضہ کی طرف نکلے تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جب آبادی صلاح تک پہنچ جائے تو یہاں سے نکل جانا۔ اس بنا پر ان کا نکلنا گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی بنا پر تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، وہ تنہا چلے گا اور تنہا ہی وفات پائے گا اور تنہا ہی اٹھے گا۔ ربضہ مشہور چراہ گاہ تھی۔ قبل اسلام عراقی تجارت کے لیے یہی راستہ استعمال کرتے تھے، اور دور فاروقی سے ہی ربضہ میں اسلامی حکومت کا ایک عمل بھی مقرر تھا۔ تاریخی مؤخذ کے مطابق ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی اس وادی ربضہ میں رہائش پذیر نہ تھے، بلکہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد تھی جو کہ اس چراہ گاہ میں اور اس کے گرد و نواح میں مقیم تھی۔ لیکن چونکہ اس سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر وقت تھے وہ خود حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس لیے تمام لوگ حج کے قافلے میں شامل ہو گئے تھے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی وجہ سے نہ جا سکے، اس لیے وہ اکیلے ہی اپنی موت کے وقت وہاں پر موجود تھے۔ خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عراق سے حج کے لیے قافلے کے ہمراہ جب مکہ مکرمہ ہی تشریف لے جا رہے تھے، اس لیے ربضہ میں انہیں جنازہ پڑھانے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کا موقع مل گیا۔ امام طبری کی روایت کے مطابق آپ حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں شام چلے گئے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی وہیں پر مقیم تھے۔ زندگی کے شب و روز ہدایت و تبلیغ کے فرائض سر انجام دینے اور اہل بیت رسول علیہ السلام کی عظمت سے روشناس کروانے اور جادہ حق کی رہنمائی فرمانے میں گزرتے تھے۔ چنانچہ شام اور جبل میں عمل میں شیعیت کے جو اثرات آج بھی پائے جاتے ہیں وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کو ان کی یہ روش پسند نہ تھی، چنانچہ وہ ان کے کھلم کھلا اختلاف کرنے لگے۔ آخر معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اگر یہ کچھ عرصہ اور یہاں پر مقیم رہے تو ان اطراف کے لوگوں کو آپ سے اور ہم سے متنفر کر دیں گے، لہٰذا اس کا انسداد ہونا چاہیے۔ جس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ ابو ذر غفاری کو مدینہ روانہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل کی گئی اور انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو یہاں بھی حق و صداقت کی تبلیغ شروع کر دی۔ مسلمانوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد یاد دلایا اور سادگی پرہیزگاری کا درس اور عیش و عشرت سے روکنے کی تبلیغ کی، جس پر حضرت عثمان غنی جز بز ہوتے، ان کی زبان بندی کی تدبیریں کرتے۔ چنانچہ ایک دن انہیں بلا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کہتے پھرتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
جب بنی امیہ کی تعداد 30 تک پہنچ جائے گی تو وہ اللہ کے شہروں کو اپنی جاگیر اور اس کے بندوں کو اپنا غلام اور اس کے دین کو فریب کاری کا ذریعہ بنا لیں گے۔ آپ نے کہا کہ بے شک میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اور پاس بیٹھنے والوں سے کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ سب نے نفی میں جواب دیا، جس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے دریافت کیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو بلا کر دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ درست ہے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہتے ہیں۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں اور لوگوں میں تفرقہ اور فتنہ فساد پھیل سکتا ہے، چنانچہ تم مدینہ منورہ سے کہیں دور پڑاؤ ڈال لو۔ چنانچہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے چند کوس دور ربضہ نامی ایک گاؤں میں بسیرا کیا، اور اس گاؤں میں حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی بڑی ابتلاؤں میں اور تکالیف میں کٹی۔ یہیں پر آپ کے ایک فرزند اور اہلیہ نے بھی انتقال فرمایا جو بھیڑ بکریاں گزارے کے لیے پال رکھی تھیں، وہ بھی سب کے سب ہلاک ہو چکی تھیں۔ اولاد میں صرف ایک بیٹی رہ گئی تھی جو آپ کے فاقوں میں، آپ کے دکھوں میں اور تکلیفوں میں برابر کی شریک تھی۔ جب سر و سامان زندگی ناپید ہو گئے اور فاقوں پر فاقے بڑھنے لگے تو اس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے ابا جان، یہ زندگی کے دن کس طرح سے کٹیں گے؟ کہیں آنا جانا چاہیے اور رزق کی تلاش کرنی چاہیے۔ جس پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہمراہ لیا اور صحرا کی طرف نکل کھڑے ہوئے، مگر گھاس پات میں میسر نہ آ سکا۔ آخر تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور ریت جمع کر کے اس کا ڈھیر بنایا اور اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اس عالم میں سانسیں اکھڑنے لگیں، آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھنے لگیں، نزاع کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب دختر ابو ذر غفاری نے یہ حالت دیکھی تو مضطرب اور بے چین ہو کر کہنے لگی، بابا اگر آپ اس لقودق صحرا میں انتقال فرما جائیں گے تو میں اکیلی آپ کو کیسے کفن دفن کا سامان کر سکوں گی؟ آپ نے فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرما کر گئے تھے کہ اے ابو ذر غفاری، تم عالم غربت میں مرو گے اور کچھ عراقی تمہاری تجہیز و تکفین کریں گے۔ تم میرے مرنے کے بعد ایک چادر میرے اوپر ڈال دینا اور سرے راہ جا بیٹھنا، اور جب ادھر سے کوئی قافلہ گزرے تو ان سے کہنا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ذر غفاری انتقال فرما گئے ہیں۔ چنانچہ ان کی رحلت کے بعد وہ دوسرا جا کر بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر کے بعد ادھر سے ایک قافلہ گزرا جس میں ابن مسعود، اسود بن قیس تمیمی اور مالک ابن حارث اشتر علیہ السلام اجمعین تھے۔ جب انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر سنی، اس بے کسی کی موت پر تڑپ اٹھے۔ آپ نے اور آپ کے قافلے نے اپنی اپنی سواریاں روک لیں اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین میں مصروف ہو گئیں، اور اس عظیم صحابی رسول کی تجہیز و تدفین سے فارغ ہو کر اپنا باقی ماندہ رخت سفر باندھا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لبیک یا حسین۔